ٹھیک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ وجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت وجہ کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت السلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج 22 جمادی الثانی جمادی الاخری، آج کے دن جس ہستی کا دن ہے وہ یار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، بلکہ یار مزار مصطفیٰ خلیفہ بلا فضل بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دن ہے. آج ان کا عرس پاک ہے، تو ان کی فضیلت کے حوالے سے آج ہم سنیں گے. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. الہی رحم فرما حامی صدیق اکبر ہو، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہو. تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. خدا کے فضل سے نہ ہو گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے نہ ہو گدا صدیق اکبر کا. نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے. نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا. ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل جائے بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا. علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا. اور لٹایا راہ حق میں
گھر کئی بار اس محبت سے لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ رب تعالی قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما رہا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ ذات جو یہ سچ لے کر آئی اور وہ ذات جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ مفسرین کا اجماع ہے اس بات پر کہ اس تصدیق کرنے والی ذات سے مراد کسی اور کی ذات نہیں، اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ جو تصدیق کرنے والی ذات ہے وہ ذات کسی اور کی ذات نہیں، وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہے وہ صدیق، صدیق کا معنی ہے سچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ابن عساکر میں ہے کہ اے علی یہ بتلائیے، ہمیں یہ بات بتائیے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا کہ بے شک صدیق اکبر کو صدیق کا لقب میرے اللہ نے عطا کیا ہے، صدیق اکبر کو صدیق کا لقب میرے اللہ نے خود عطا کیا ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کون پہلے ایمان لے کر آیا، کون دوسرے نمبر پر ایمان لے کر آیا، کون تیسرے نمبر پر ایمان لے کر آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق دی، فرمایا کہ عورتوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور فرمایا غلاموں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت زید بن حارث ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت زید بن حارث ہے۔ اور بچوں میں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ کوئی اور ذات نہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور آزاد مردوں میں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ وہ کس کی ذات ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور یہی سوال جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کیا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کتنا ہے، کب سے ہے، اب کتنے پرانے مومن ہیں۔ ملفوظات میں آپ نے اس کو نقل کیا۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ، آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وصال کے سینکڑوں برس بعد آپ کے 8 ساتھیوں سمیت آپ کو درس حدیث پڑھایا ہے، آپ کو درس حدیث پڑھایا ہے۔ آپ نے بھی اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، اے ابو بکر کیا تجھ کو اس دن والا دن یاد ہے؟ اب صحابہ کرام جو ہے وہ حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کون سے دن کے بارے میں بات کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، یا رسول اللہ مجھے وہ دن یاد ہے۔ آپ نے آگے سے سوال نہیں کیا، یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ کون سا دن۔ صدیق اکبر نے فوراً جواب دیا، یا رسول اللہ مجھے وہ دن یاد ہے۔ اب صحابہ کرام حیران ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو تک رہے ہیں، ایک نگاہ سرکار کی طرف، ایک نگاہ صدیق اکبر کی طرف۔ یہ کون سے دن کی بات ہو رہی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، صدیق اکبر کیا تجھے وہ دن یاد ہے؟ صدیق اکبر نے کہا، ہاں یا رسول اللہ مجھے وہ دن یاد ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا کہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ اعراف میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ساری روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ بولا تو ہمارا رب ہے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی پتا تھا کہ سرکار کس دن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. صدیق اکبر کو یہ پتا تھا سرکار کس دن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ پوچھا صدیق تجھے وہ دن یاد ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے, مجھے یہ بات بھی یاد ہے کہ جس بندے نے سب سے پہلے بلا کہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ آپ تھے. وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ آپ تھے. سب سے پہلے رب کے پوچھنے پر جس نے بلا کہا تھا یا رسول اللہ وہ آپ تھے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم میرے بعد جس بندے نے اس سوال کا جواب دیا تھا وہ میرا ابو بکر صدیق تھا. وہ میرا ابو بکر صدیق تھا. پہلے میں نے بلا کہا اور میرے بعد جس بندے نے اس بات کا جواب دیا تھا وہ میرا ابو بکر صدیق تھا. وہ کون تھا؟ میرا ابو بکر صدیق تھا. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سے کسی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ابو بکر کے ایمان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ میرے ابو بکر کا ایمان تو ایسا ہے کہ اگر ایک پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان رکھا جائے, دوسرے پلڑے میں ساری امت کے مومنوں کا ایمان رکھا جائے, اس میں صحابہ بھی ہے, تابعین بھی ہے, تبع تابعین بھی ہے, اولیاء بھی ہے, کتب بھی ہے, ابدال بھی ہے, ساری امت کے جتنے بھی مومن ہیں ان کا ایمان ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں صدیق اکبر کے ایمان کو رکھا جائے تو میرے صدیق اکبر کا ایمان سب سے وزنی ہو جائے گا. میرے صدیق اکبر کا ایمان جو ہے وہ سب سے وزنی ہو جائے گا. اور آپ کا مقام و مرتبہ, آپ کا مقام کتنا اعلیٰ, کتنا بالا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد, انبیاء اور رسولوں کے بعد قرآن پاک میں جو سب سے زیادہ آیات جن کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ کوئی اور ذات نہیں, سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. قرآن پاک میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انبیاء اور رسول کے بعد جس کے بارے میں سب سے زیادہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ کون سی ذات ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں تقریباً 300 آیات, کتنی 300 آیات حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں. کتنی آیات؟ 300 آیات حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. لیکن مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ پورے قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو جس ذات کے بارے میں سب سے زیادہ انبیاء اور رسول کے بعد آیات نازل ہوئی ہیں وہ کوئی اور ذات نہیں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. صحابہ کرام کی پوری جماعت میں سے جتنے بھی صحابہ ہیں کم و بیش 1,24,000 کا ذکر آیا. جتنے بھی صحابہ ہیں ان سب صحابہ میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہے کہ جن کی صحابیت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے. جن کی صحابیت کا ذکر رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ اذ ہما فی الغار, اذ ہما فی الغار وثانی اثنین اذ ہما فی الغار, کہ دو میں سے دوسرا جب وہ غار میں تھے اور دوسرے نے اپنے صاحب سے, اپنے ساتھی سے یہ کہا, کیا کہا؟ لا تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ میرے بھی ساتھ ہے, اللہ تیرے بھی ساتھ ہے, اللہ میرے بھی ساتھ ہے, اللہ تیرے بھی ساتھ ہے. اب اس سارے واقعہ کو, غار ثور کے سارے واقعہ کو میاں صاحب رحمۃ اللہ نے ایک شعر میں بند کر دیا. پیر مرید صدیق اکبر سے پہلے یار پیارے, پیر مرید صدیق اکبر سے پہلے یار پیارے, حق جناب ثانی یسنین اذ ہما فی الغار, حق جناب ثانی یسنین اذ ہما فی الغار. اور ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے, ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے, صدیق ہم رکاب نبی عمر بر رہے, صدیق ہم رکاب نبی عمر بر رہے. اور ایسا نہیں, غور کیجیے گا, ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ,
اس شعر پر غور کیجئے گا، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، اب بھی وہ ان کے ساتھ ہے یہ مد نظر رہے، اب بھی وہ ان کے ساتھ ہے یہ مد نظر رہے، اب بھی وہ ان کے ساتھ ہے یہ مد نظر رہے۔ کیوں؟ مطلب سمجھے نہیں ہے کہ جہاں پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ پاک ہے، ساتھ ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ پاک ہے، ساتھ ہی صدیق اکبر کا روضہ پاک ہے۔ کہا ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، اب بھی وہ ان کے ساتھ ہے یہ مد نظر رہے، اب بھی وہ ان کے ساتھ ہے یہ مد نظر رہے۔ مفسرین کرام نے یہ ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ بندہ کافر ہے۔ اگر کوئی بندہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ بندہ کون ہے؟ وہ بندہ کافر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ نیکی کی اللہ پاک نے نیکی کی 360 خصلتیں رکھی ہیں۔ نیکی کی کتنی خصلتیں ہیں؟ 360۔ نیکی کی کتنی خصلتیں ہیں؟ 360۔ فرمایا ان 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت بھی، ایک نیکی بھی اگر کسی بندے کو مل جائے، اس نیکی کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ رب تعالیٰ اس بندے کو کیا کرے گا؟ جنت عطا فرما دے گا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی نا، دل میں شوق پیدا ہوا، طلب پیدا ہوئی، تو عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے بتلائیے کہ یہ 360 خصلتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک مجھ میں بھی ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ کہا ان 360 خصلتوں میں سے اگر کسی ایک خصلت کسی کو مل جائے، رب تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا۔ اے ابو بکر، تو ایسا ہے، تجھ میں ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، بلکہ ساری حسرتیں اللہ نے تجھے اکیلے کو عطا کی ہے۔ یہ ساری حسرتیں رب تعالیٰ نے میرے ابو بکر تجھے ساری عطا کر دی ہیں، میرے اللہ نے تجھے یہ ساری حسرتیں عطا کر دی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ عظیم ذات ہے، وہ ببرکت ذات ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ لیل میں فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، کیا فرمایا؟ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ متصل آگے صورت ہے سورہ ضحیٰ، فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کیا محبوب، اے محبوب، ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورہ لیل جو ہے، سورہ لیل، اور اس کے فوراً بعد رب تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کو ذکر کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں نہ کوئی واسطہ ہے نہ کوئی فاصلہ ہے۔ سورہ لیل کے فوراً بعد رب تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کو ذکر کیوں کیا؟ وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سورہ لیل میں رب تعالیٰ نے شان صدیق اکبر بیان کی ہے، اور سورہ ضحیٰ میں رب تعالیٰ نے شان محبوب خدا بیان کی ہے۔ رب تعالیٰ نے دونوں میں فاصلہ اس وجہ سے نہیں رکھا کہ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، قبر میں بھی سرکار کے ساتھ ہیں، قرآن پاک میں بھی دونوں کی شانوں کو اکٹھے ذکر کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی رب تعالیٰ نے دونوں کی شانوں کو کیا کیا؟ اکٹھے ذکر کر دیا۔ اب کتب احادیث جو ہے، احادیث کی کتب جو ہے، کتب احادیث میں اگر ان کا مطالعہ کیا جائے، ان کو پرکھا جائے، دیکھا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 18 شانیں ایسی ہیں۔ کتنی شانیں؟ 18 شانیں ایسی ہیں کہ رب تعالیٰ نے جو حضرت علی کو عطا کی ہیں ان کے علاوہ امت میں سے کسی کو عطا نہیں کی۔ 18 شانیں ایسی ہیں کہ جو رب تعالیٰ نے کس کو عطا کی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے سوا امت میں سے کسی کو عطا نہیں کی۔ ان سے اوپر آئیے، ان سے اوپر کس کا مرتبہ؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرمایا کہ 12 شانیں، کتنی؟
12 شانیں ایسی ہیں کہ جو رب تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو عطا کی ہیں اور امت میں سے کسی اور کو عطا نہیں کی. ان سے اوپر آئیے, ان سے اوپر کس کا مرتبہ؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرمایا 40 شانیں ایسی ہیں. کتنی؟ 40 شانیں ایسی ہیں کہ جو رب تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی ہیں, امت میں سے کسی کو عطا نہیں کی. اس سے اوپر آئیے, کس کا مرتبہ؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فضل, یار مصطفیٰ, یار غار مصطفیٰ, یار مزار مصطفیٰ, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 80 شانیں ایسی ہیں آپ کی. کتب احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو رب تعالیٰ نے آپ کو 80 شانیں ایسی عطا کی ہیں کہ امت میں سے کسی کو عطا نہیں کی. رب تعالیٰ نے آپ کو 80 شانیں ایسی عطا کی ہیں کہ امت میں سے کسی کو عطا نہیں کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جنت میں ایک ایسا شخص جائے گا, جنت میں ایک ایسا شخص جائے گا کہ جنتی جو ہے اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے مرحبا مرحبا, یہاں تشریف لائیے, یہاں تشریف لائیے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں, پوچھتے ہیں یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, کیا ہم بھی اس شخص کو دیکھ سکیں گے؟ وہ اتنا خوش نصیب بندہ کہ جنتی اس کو بلائیں گے کہ میرے پاس آؤ, میرے پاس آ کے بیٹھو. یا رسول اللہ, کیا ہم بھی اس کو دیکھ سکیں گے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ابو بکر وہ بندہ تو ہی تو ہے, ابو بکر وہ بندہ تو ہی ہے کہ جس کو دیکھ کر سارے جنتی کہیں گے کہ ابو بکر ہمارے پاس آ جاؤ, ابو بکر ہمارے پاس آ جاؤ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہتے ہیں میں حاضر تھا, میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا. وہاں صدیق اکبر آپ ایسا چوغا پہنے تشریف لائے, چوغا جو آپ نے پہنا ہوا تھا, جبہ جس کو کہتے ہیں, ایسا جبہ پہنا ہوا تھا کہ جہاں بٹنوں کی جگہ آپ نے کانٹے لگائے ہوئے تھے. کیا لگائے ہوئے تھے؟ کانٹے لگائے ہوئے تھے. جبریل امین آئے, سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کی, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, آج آپ کے یار نے ایسا لباس کیوں پہنا ہے؟ آپ کے یار نے ایسا لباس کیوں پہنا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا ابو بکر ایسا ہے کہ اس نے فتح مکہ سے پہلے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے, سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے. اب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. کہا, یا رسول اللہ, آپ کا رب آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور ساتھ صدیق اکبر کو بھی سلام کہہ رہا ہے. یا رسول اللہ, صدیق اکبر سے پوچھئے, رب یہ پوچھ رہا ہے کہ صدیق تو رب سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ اے صدیق تو یہ تو بتا کہ تو اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, صدیق میرا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے اور ساتھ یہ پوچھ رہا ہے, صدیق بتا تو مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان, کیا مرتبہ, کیا مقام. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے. آپ نے ارشاد فرمایا, ابھی تمہارے پاس وہ شخص آئے گا, ابھی تمہارے پاس وہ شخص آئے گا جو میرے بعد ساری امت میں سب سے افضل ہے, جو میرے بعد ساری امت میں سب سے افضل ہے. اور بروز محشر, بروز قیامت وہ بندہ انبیاء کی طرح لوگوں کی شفاعت کرے گا. کس کی طرح؟ انبیاء کی طرح لوگوں کی شفاعت کرے گا. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی, اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا, آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ یہی وہ بندہ ہے, یہی وہ بندہ ہے کہ جو میرے بعد ساری امت میں سب سے افضل ہے. اور بروز قیامت, بروز محشر یہ لوگوں کی شفاعت اس طرح کرے گا جس طرح انبیاء شفاعت کریں گے. مجھے بات سے بڑے سارے ابو بکر, ابو بکر, ابو بکر, ابو بکر, آپ بتا دیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر, ابو بکر,
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آخری روایت کہتے ہیں کہ ہم مہاجرین اور انصار جو ہیں نبی پاک علیہ السلام کے دروازے کے پاس بیٹھ کر آپس میں بحث کر رہے تھے، کسی معاملے میں بات چیت کر رہے تھے کہ بات چیت کرنے کے دوران ہماری آوازیں جو ہیں بلند ہونے لگی۔ جو ہی آوازیں بلند ہوئی نبی پاک علیہ السلام باہر تشریف لے کر آئے، پوچھا کیا بات ہے، کس بات پر بحث کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم فضیلت پر بحث کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر پر کسی کو فضیلت نہ دینا، ابو بکر پر کسی کو فضیلت نہ دینا، کہ دنیا و آخرت میں اس سے افضل کو بندہ ہے ہی نہیں، دنیا و آخرت میں اس سے افضل کو بندہ ہے ہی نہیں۔ صداقت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، صداقت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، شرافت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، شرافت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر۔ دیا پہرا نبوت پر اجل صدیق اکبر نے، دیا پہرا نبوت پر اجل صدیق اکبر نے، شجاعت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، شجاعت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر۔ علی شیر خدا کہتے بسد کے دل سرے منبر، علی شیر خدا کہتے بسد کے دل سرے منبر، کہ فضیلت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، فضیلت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر۔ عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہو، پوری امت کا اس پر اجماع ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا اور اپنے پلے اس پر باندھ لیجیے گا۔ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہا فضیلت اپنی اپنی ہے صحابہ کی مگر سن لو، فضیلت اپنی اپنی ہے صحابہ کی مگر سن لو، افضلیت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، افضلیت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے۔ فضیلت اپنی اپنی ہے، فضیلت اپنی اپنی ہے صحابہ کی مگر سن لو، افضلیت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، افضلیت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو درس و بیان ہوا اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے فوراً بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک رکھا ہوا مسجد میں انشاءاللہ مختصر سا ایک تلاوت ہوگی، نعت شریف ہوگی۔